یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 282۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کی سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اس لیے لکھ لیا کرو۔ یعنی کہ کسی بھی قرض وغیرہ لیتے تھے نا تو کیا کرنا پڑے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لکھ لینا اور 2 گواہ بنانا، لکھ لیا کرو۔ اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کتاب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، اب بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمے حق ہو وہ لکھ کے وائے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جو اس کا رب ہے اور حق ہے، میں کچھ گھٹیا نہیں۔ ہاں، جس شخص کے ذمے حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کی ولی عدل کے ساتھ لکھنے وعدے اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 1 عورت جنہیں تم گواہ میں سے پسند کر لو، اور ایک بھول جائے تو دوسرے کو یاد دلا دے۔ گواہ رکھو، چاہیے کہ وہ جب بولے جائے تو انکار نہ کرے، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں خلی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت ناانصافی والی ہے، اور گواہ کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جس میں سے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں بول رہے ہیں۔ تم لوگ بولیے یہ کیا تبھی سنا رہے سرور بھائی؟ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 282 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرض کے معاملے میں بول رہے ہیں۔ جیسا کہ اپن پیسوں کی جو لین دین کرتے نا کسی سے، اگر کسی کو تم 1 روپیہ بھی دو، اگر کسی کو تم 1 روپیہ بھی دو تو کیا کرو؟ لکھ لو اور 2 گواہ بنا لو۔ اگر 1 آدمی 2 عورتیں رہے تو 1 آدمی کے حق میں 2 عورتوں کی گواہی قبول ہوتی، اور گواہ ایسا ہونا چاہیے نا حق کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ بولنا چاہیے۔ تو قرض لین دین کرے تو کیا کرنا؟ لکھ لینا۔ کیا کرنا؟ لکھ لینا۔ تو کوئی بھی رہ دو، بہت جنے کیا کرتے معلوم، ارے کیا بھائی میرے پہ بھروسہ نہیں ہے، کہتا ہوں تو اللہ کی کتاب بول رہی، بولنا کیا بول رہی؟ اللہ کی کتاب کیا بول رہی کہ اگر قرض کا معاملہ اگر ہو تو اس کو لکھ لو، عدل اور انصاف کے ساتھ میں لکھو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بول رہے معاملہ نقدی اور تجارتی شکل میں ہو اور آپس میں تم دین میل کر ہو تو تم پر اس سے لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کا وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو گے تمہارے کھلا نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو ہاں، اگر آپس کے ایک دوسرے کی مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جسے چھپانے والے وہ گنہگار دل والے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور تم دلوں میں جو کچھ اسے ظاہر کر رہے ہو چھپا رہے ہو اس کا حساب تو انہیں لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتارا گیا، مومن بھی ایمان لائے اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور رسولوں میں سے کسی نے بھی ناطرفی نہیں کرتے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا، اتباع کی، اور ہم تیری بخشائش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، نیکی وہ کرے اور وہ اس کے لیے، اور جو برائی کرے وہ اس کے پر ہے، اور یہ ہمارے رب
اور اگر بھول گیا ہو اور خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، آمین۔ اور ہمارے رب اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم اسے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا، تمام کتابوں تورات، انجیل، زبور، یہ 4 کتابیں آسمانی کتابیں ہیں، اس پہ ایمان لانا۔ اللہ کے تمام انبیاء اکرام پہ 1,24,000 کتنے؟ 1,24,000 پیغمبر گزرے، تو ان سب کے اوپر ہم کیا لانا؟ ایمان لانا۔ خاتم النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، آپ کے اوپر ختم ہوگا۔ اب یہ جو صبح تا قیامت ہم کو قرآن کو فالو کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔ قرآن صرف رٹا لگانے کی کتاب نہیں ہوتی میرے بچوں، قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا۔ کیا کرنا؟ پڑھنا اور سمجھنا۔ آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا ہم کلام ہو رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو کیا بتانا چاہ رہے۔ تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، بڑی مطمئن کتاب ہے۔ ہاں کچھ جگہ تم کو سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر کہ جو علم رکھتے نا وہ لوگ، جیسا کہ تم نے رات دن قرآن پڑھتے، تمہیں کو جلدی سمجھ میں آتی قرآن۔ میں مانتا ہوں عام آدمی کے ذہن میں قرآن جلدی سمجھ کر بات کیسے معلوم؟ سزا دی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کھا دیے۔ اب یہ تم لوگوں کو سمجھ میں آیا، سزا دی اور ہر چیز پر کھا دیا، یہ کیا تو یہ بھائی؟ اور رسول ایمان لائے، تو رسول کس کے اوپر ایمان لائے؟ یہ کتاب اللہ کے اوپر، اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ اب بعض جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بولتے معلوم؟ کہہ دیجئے، آپ بول دیجئے، آپ کر دیجئے، آپ سنا دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ اب یہ کون ہے؟ کس کو بول رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو بول رہے؟ ہاں، بعض جگہ نام لے لے رہے، کیا بول رہے؟ کہہ دیجئے، کر دیجئے، انہیں سنا دیجئے، ان کو ڈرا دیجئے، اور اللہ کی طرف رجوع کریے، اللہ کی طرف بلا لیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ اب تم نہ بولیں گے، اب یہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ کہہ دیجئے، آپ سنا دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ بول دیجئے، کس کو بول رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ تو قرآن کو بیٹے میرے بچے خالی رٹا لگانے کی کتاب نہیں ہوتی، قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے والا بنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم کو 5 وقت کا نمازی بنا، اے اللہ موت دے تو ایمان کی حالت میں دے، اے اللہ توحید کا جھنڈا بلند کرنے والا بنا، اے اللہ دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو، ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ میں جو پریشانی میں مبتلا ہوں اللہ تو اس کو دور فرما دے، اے اللہ میری روڈی شرک کا مسئلہ ہے اللہ تو غیب سے حل کرا دے، اے اللہ تو غفور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جتنے بھی فیس بک کے ساتھیاں میری دعاؤں کے لیے کہے اللہ ان کے نیک جائز مقصدوں میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ خواجہ بھائی کی جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرما دے، اے اللہ صفا فاطمہ کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو بھی دعاؤں کے لیے کہے اللہ ان کے نیک جائز مقصدوں میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہم کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے والا بنا، اے اللہ قرآن کو دل سے سمجھنے والا بنا، اے اللہ تیرا ذکر کرنے والا بنا، اللہ 5 وقت کا نمازی بنا، اللہ موت دے تو ایمان کی حالت میں دے دے، اللہ خانہ کعبہ کا دیدار کرا دے، اللہ خانہ کعبہ کا دیدار کرا دے، اللہ حج کو جانا آسان کر دے، اللہ عمرے کو جانا آسان کر دے، اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر رحم فرما، اللہ قبل اول کی حفاظت فرما، اللہ وہاں کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ بالخصوص بھارت دیش میں جتنے بھی مسلمان رہتے اللہ سب کی حفاظت فرما، اللہ ہماری جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ہم کو نیک اور صالحین لوگوں میں ہم کو لکھ لی مولا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انشاءاللہ اب سورہ بقرہ ختم ہو گیا میرا، علی عمران کے سورہ علی عمران کی آیتوں کو
तो जितना मैं करीब में बांटने की कोशिश करूँगा। तो मेरी किताब को मेरी जगह पे रख दो। अल्लाह वाजर से पूछो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने घर में भी अपने बच्चों को कुरान पढ़ना और उनको समझना सिखाए, कुरान करीम की आयतों को उनको याद दिलाए। क्यों, अगर आपका बच्चा अगर आपकी जैसे बात मानना, अगर आपका बच्चा आपकी बात को सही तरीके से समझना, तो आपको बच्चे को कुरान पढ़ाना पड़ेगा। अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो इल्म रखते हैं। तो कुछ लोगों से गलतियाँ होती, मुझसे भी कई गलतियाँ हों, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। तो अपने बच्चों को ख़ास करके कुरान की तालीम दे, नमाज़ों का तरीक़ा उनको बताए। मॉडल ज़माने में मत भूले कि हमको जाना तो परवरदिगार के पास ही। अल्लाह बोले जब हमारे पास आएंगे तो हम तुम्हारे से हिसाब ज़रूर लेंगे। तो अल्लाह हमारे हिसाब को आसानी में करे। अस्सलामु अलैकुम। फिर आपके साथ बात नहीं हुई।